کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کی جان لے لی۔ جیل چورنگی پرانی سبزی منڈی کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار گلشن رشید جاں بحق۔ مشتعل افراد نے 5 واٹر ٹینکروں کو آگ لگا دی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف۔ مصطفیٰ قتل کیس مرکزی ملزم ارمغان کو آج سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ سماعت میں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے موقف اپنایا۔ 10 فروری کو ٹرائل کورٹ نے بغیر کسی وجہ کے ریمانڈ کی استدعا مسترد کی۔ ریمانڈ آرڈر کی سرٹیفائیڈ کاپی تک نہیں دی جا رہی۔ جسٹس ظفر راجپوت نے پوچھا، کیا منتظم جج نے ریمانڈ رپورٹ نہیں پڑھی تھی کہ پولیس افسران زخمی بھی ہوئے؟ جوڈیشل میجسٹریٹ نے مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کی اجازت دے دی۔ قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہدی کہتے ہیں، ارمغان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرنے والے ATC کے منتظم جج کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی درخواست کریں گے۔ الگ الگ FIRs کے باوجود ریمانڈ نہیں دیا گیا۔ جدید سیکیورٹی کیمرے، خودکار نظام، واک تھرو گیٹ، ملزم ارمغان کے گھر کے اندرونی مناظر ARY نیوز پر۔ 8 فروری کو ملزم نے پولیس چھاپے کے دوران اسی گھر سے فائرنگ کی تھی۔ دیواروں پر گولیوں کے نشان بھی واضح۔ ملزم ارمغان نے پہلی منزل پر سافٹ ویئر ہاؤس بھی بنا رکھا تھا۔ اسی گھر میں مصطفیٰ کے خون کے نشان ملے تھے جو اس کی والدہ کے DNA سے میچ کر گئے۔ مبینہ طور پر مصطفیٰ کو اسی گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حیدرآباد میں شاعر آکاش انصاری کا قتل بیٹے نے کیا۔ SSP فاروق لنجار نے بتایا، دوران تفتیش شاہ لطیف کا رویہ مشکوک تھا۔ ملزم نے والد کے ساتھ تلخی پر قتل کیا، پھر آگ لگا کر حادثے کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ ملزم کی نشاندہی پر آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا۔ 2 روز قبل شاعر آکاش انصاری کی گھر سے جھلسی ہوئی لاش ملی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا، کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان میں $40 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ $20 ارب سے پاکستان میں صحت، تعلیم سمیت سماجی شعبوں میں ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ SIFC کے تحت پاکستان کے نجی شعبے میں $20 ارب کی سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، عالمی بینک اور پاکستان کی شراکت داری 7 دہائیوں پر محیط ہے۔ عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان میں بڑے منصوبے تعمیر ہوئے۔ ملک کی معیشت درست سمت اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ اللہ پر چھوڑا، وقت نے پلٹا کھایا، مخالف اپنے دام میں خود آ گیا۔ وہ شخص میرے پاس اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا، کبھی نہیں سوچا کیا کھا رہا ہے، AC مل رہا ہے یا نہیں، اور اچھا کھانا کھائے، 2 AC لگوائے، مجھے اعتراض ہے نہ ہی ان چیزوں کے لیے وقت۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے، جلاؤ گھراؤ کی کالز پر پنجاب سے کوئی نہیں نکلا۔ مخالف پہلے پاکستان سے اور اب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں۔ ملک ٹیک آف پوزیشن میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کس نے مستقبل تباہ کیا، کون سنوار رہا ہے۔ 1 سال کے دوران مہنگائی میں کمی، معیشت میں بہتری آئی۔ پنجاب میں آٹا اور روٹی دیگر صوبوں کے مقابلے میں سستی ہے۔ 700 سڑکیں بنا رہے ہیں۔ قانون سازی بعد میں، پہلے ریاست مضبوط کریں۔ وزیر اعظم ایوان میں ہوتے تو پوچھتا، قبائلی اضلاع اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ شاید یہی کہتے، مجھے علم نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں کوئی حکومت نہیں، پولیس چوکیاں اندر سے کنڈیاں لگا کر بند کر دی گئے، حکومت صرف انگوٹھے لگا رہی ہے، صوبوں میں اسمبلیاں ہیں لیکن وہ بھی عوام کی نمائندہ نہیں، محکمے اور ادارے ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، 1 سال سے حکومت ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ملک کو مزید آزمائشوں کی طرف نہ دھکیلا جائے، غلط فہمیاں دور کر کے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ مولانا ہمیں کن کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں؟ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سوال۔ یہ تو ملک کو برباد کر کے چلے گئے، یہ پہلے خود کو صادق اور امین کہلوانا چاہتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے۔ قومی اسمبلی میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا ترمیمی بل منظور، PTI ارکان کا احتجاج، ایوان میں کورم کی نشاندہی کی،
कोरम पूरा निकला तो ऐवान से वॉकआउट कर गए। वजीर कानून ने कहा पीटीआई कोरम के पीछे न छुपे, इनके लिए मुल्क से बढ़कर बानी पीटीआई है। पै दर पै कश्तियों के हादसात हुए, रोकथाम की कानून साजी की गई, इनके अजला में भी जनाजे उठे, इन्हें ख्याल रखना चाहिए। कानून साजी से सजा 5 से 7 साल की, जायदाद भी कुर्क होगी, जुर्माने बढ़ा दिए, दर्जनों इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार हैं। वजीर आजम की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजमान की फहरिस्त तैयार। 160 फाल इंसानी स्मगलर्स के नाम और पते शामिल। 39 का ताल्लुक पंजाब, 34 का ताल्लुक सिंध से है। खैबर पख्तूनख्वा में 50, बलूचिस्तान 31 और इस्लामाबाद में 6 स्मगलर्स मुतहर्रिक। 15 स्मगलर्स के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL में डाल दिए गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल अक़वामी गैंग के 2 कारिंदे बाजोड़ से गिरफ्तार। हबीबुर रहमान और नवीद अहमद ने शहजाद हुसैन से यूरोप भिजवाने के लिए 37 लाख रुपए हथियाए थे। मोरितानिया से वापस आने वाले 5 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। ताल्लुक हाफिजाबाद, गुजरांवाला और स्वात से है। तमाम अफराद ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश की थी। सियासत को गंद डालकर तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बोग्ज और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की मेहनत से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम वापस आया है, जो वादे किए थे वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, कुछ लोग पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब लोगों को जल्द वार्निंग दी जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चाहते हैं मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, लेकिन हुकूमत पीछे हट गई। अभी भी वक्त है, दानिशमंदाना फैसले करें। आज भी मुतालिबा करते हैं हमारा मैंडेट वापस किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। शिबली फराज बोले मौजूदा दौरे हुकूमत के पार्लियामान में बैठे लोग मसाइल हल नहीं कर सकते। रजीम चेंज के वक्त कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की पूरी तैयारी कर ली थी। जनरल आसिम मुनीर को PTI ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से आर्मी चीफ बन गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने मार्शल लॉ प्लेट में रखा हुआ मिला, लेकिन उन्होंने जमहूरियत को चलने दिया। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं अगर PTI से बदला लेना होता तो आर्मी चीफ के लिए बहुत ही आसान था। आर्मी चीफ अच्छे नफीस इंसान और हाफिज कुरान हैं। हुकूमत ने अपने पैरों पर खड़ा होना है तो खड़ी हो, किसी और पर इल्जाम न लगाए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला बुध को सजेगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद। कप्तान स्टीव स्मिथ की क़यादत में ऑस्ट्रेलियाई टीम का 31 रुकनी दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गया। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान ने कमर कस ली। टीम की नेशनल स्टेडियम में 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, खिलाने का फैसला मैनेजमेंट का है। कोशिश करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर फैंस को खुशी दें। ग्रीन शर्ट्स इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड से बुध को टकराएंगे। तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश का धमाकेदार आगाज। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद की खुसूसी शिरकत। साबिक कप्तान ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की टीम टॉप 4 में आ सकती है। बासित अली की बाबर आजम को ओपनर बनाने के फैसले पर तनकीद। कहा बाबर को ओपनर भेजकर जाया किया जा रहा है। कामरान अकमल बोले ग्रुप B मजबूत टीमों पर मुश्तमिल है, अफगान टीम हैरान कर सकती है। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। मुस्तफा चौधरी बने इफ्तिखार अहमद। आदि के बरजस्ता जुमलों ने शुरका को खूब हंसाया। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में व्हाइट कोट पहनकर अच्छा लगा।
وائٹ کوٹ پہنا تو لگا کریئر میں کچھ اچیو کیا ہے۔ چیمپئن کپتان سرفراز احمد کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال، کہا بطور کرکٹر تنقید پر دھیان نہیں دینا چاہیے، بڑے کرکٹر کو میچ سے قبل ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے۔ شو میں سابق کوچ مکی آرتھر کا سرفراز احمد کے لیے پیغام بھی نشر کیا گیا۔ سابق کوچ نے چیمپئنز ٹرافی 2017 کی یادیں تازہ کی، سرفراز احمد کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان سعودی عرب کی ویژن 2030 سے سیکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا العلا کانفرنس کے موقع پر عرب نیوز کو انٹرویو۔ محمد اورنگزیب نے کہا سعودی عرب ویژن 2030 کے اہداف وقت سے پہلے حاصل کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی کامیابیوں سے پاکستان کو اقتصادی اصلاحات میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی شراکت داری طویل المدتی اور انتہائی مضبوط ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حکومتی سطح پر کئی معاہدے زیر غور ہیں۔ پاکستان سے سعودی عرب کو ہنرمند افرادی قوت بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں سندھ کابینہ کی ورلڈ بینک بورڈ کے ڈائریکٹر سے ملاقات، ورلڈ بینک کے اشتراک سے سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ، ورلڈ بینک کے وفد کا سندھ حکومت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار، سندھ میں جاری ترقیاتی کاموں میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ مراد علی شاہ نے کہا سیلاب کے بعد حکومت پاکستان، سندھ اور ورلڈ بینک نے مل کر کام کیا۔ ہم نے سیلاب متاثرین کے لیے تیز رفتاری کے ساتھ گھروں کی تعمیر کی۔ سندھ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے 13 منصوبے جاری ہیں، کچھ منصوبے رواں سال مکمل ہوں گے، 5 منصوبے پائپ لائن میں ہیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں کرم کے بنکرز ختم کرنے کے لیے دھماکہ خیز مواد کی خریداری کے لیے 98 ملین روپے فنڈ کی منظوری۔ اجلاس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ہوا۔ کابینہ نے ضلع کرم کے لیے 407 اہلکاروں کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کرم معاملے پر خصوصی اجلاس، کرم میں پیش آئے فائرنگ کے تازہ واقعے کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی سامان لے جانے والے قافلوں پر فائرنگ اور لوٹ مار کے واقعات کی مذمت۔ سندھ اسمبلی میں یونیورسٹیز ترمیمی بل منظور، اپوزیشن کا شدید احتجاج، نعرے بازی، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں، ایوان سے واک آؤٹ۔ شرجیل میمن نے اپوزیشن کا رویہ قابل مذمت قرار دیا، کہا ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ بھی نظر آ گیا۔ جن لوگوں نے احتجاج کیا ان میں سے کسی نے بل پڑھا تک نہیں۔ گورنر سندھ نے بل پر اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا تھا۔ پنجاب اور سندھ حکومت میں لفظی گولہ باری بڑھنے لگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا وزیر اطلاعات پنجاب نے سہون حادثے میں جانوں کے اضیاء پر سیاست کی، حقائق جانے بغیر بیانات دیے۔ حیدرآباد سکھر روڈ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے۔ سندھ حکومت نے وفاق کو اس کے لیے 7 ارب روپے دیے، لیکن منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہوا۔ مرمت نہ ہونا وفاق کی نااہلی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا جو جماعت 16 سال سے کراچی کا کچرا نہیں اٹھا سکی وہ ہمیں لیکچر نہ دے۔ آپ کو کبھی صفائی اور خوبصورت سڑکیں دیکھنے کا شوق ہو تو لاہور کا چکر لگائیں، جب چاہیں اپنی 16 سال کی کارکردگی کا مریم نواز کی 1 سال کی کارکردگی کا معائنہ کر لیں۔ ہماری مجبوری ہے، کھل کر آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ حکومت کو عوام کی پرواہ نہیں، کراچی میں حادثات ہو رہے ہیں، حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم سب کو اپنے مفاد زیادہ اہم ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں قانون موجود ہے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اسی لیے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد اور ہیوی ٹریفک کی مانیٹرنگ کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ جمعے کو کراچی بھر میں مظاہروں کا بھی اعلان۔ منم ظفر ہائی کورٹ میں اپنے سابق ناظم کو بھی فریق بناتے تو اچھا تھا۔ منم ظفر بتائیں کراچی کا ماسٹر پلان تباہ کرنے والے ناظم کا تعلق کس جماعت سے تھا؟ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا جماعت اسلامی کی درخواست پر رد عمل، کہا جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندے میئر کراچی کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے، نتائج جلد آئیں گے۔ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم ٹریفک حادثات پر سیاست بند کریں۔ جی ڈی اے رہنما اور سابق وفاقی وزیر غلام مرتضیٰ جتوئی کو نوشہر و فیروز پولیس نے گرفتار کر لیا۔ غلام مرتضیٰ جتوئی مبینہ پولیس مقابلے کے کیس میں ضمانت لینے سیشن کورٹ آئے تھے۔
پولیس کا کہنا ہے غلام مرتضی جتوئی کو ATC میں غیر حاضر رہنے پر گرفتار کیا گیا۔ الیکشن میں فائرنگ سے PP کارکن کی ہلاکت کا مقدمہ غلام مرتضی جتوئی اور ان کے بیٹے پر درج ہوا تھا۔ پاکستان کے ساتھ سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ SIFC سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ساتھ دینا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ معیشت کے استحکام کے لیے حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا اوورسیز پاکستانی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاک فوج پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کی ضامن ہے۔ ہمیں پاکستان کے وقار اور عزت کا ہر صورت خیال رکھنا ہوگا۔ یوکرین میں جنگ بندی اور امریکہ اور روس کو قریب لانے میں سعودی کوششیں کامیاب۔ امریکی وزیر خارجہ کی ریاض میں محمد بن سلمان اور سعودی ہم منصب سے ملاقات۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھی آج پہنچ رہے ہیں۔ یوکرین جنگ اور ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر کل مذاکرات ہوں گے۔ یوکرینی صدر بدھ کو سعودی عرب پہنچیں گے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں صدر زیلنسکی مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ یوکرینی صدر کا مذاکرات کا حصہ بننے سے انکار۔ ابوظہبی میں میڈیا سے گفتگو میں واضح کر دیا یوکرین ایسے معاہدوں کو مانے گا ہی نہیں جن میں وہ شامل نہیں۔ صدر زیلنسکی کی شیخ محمد بن زید سے ملاقات۔ روس سے جنگی قیدیوں کی واپسی میں کردار ادا کرنے پر اماراتی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ دعوت پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی دلی پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے استقبال کیا۔ 2 روزہ دورے کے دوران قطری امیر بھارتی صدر سمیت سیاسی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ آپ کے پاس سپنرز ہیں نہ اوپنرز، حیران ہوں چیئرمین نے اس ٹیم کی منظوری کیسے دی۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کی ایئر نیوز کی سپورٹس ٹرانسمیشن میں گفتگو، کہا کھلاڑی کی جگہ سلیکٹرز قصوروار ہیں۔ باسط علی بولے بابر اعظم سے اوپننگ کروا کے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ ICC نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا پرومو جاری کر دیا۔ جارح مزاج اوپننگ بیٹر فخر زمان، سلمان آغا، کپتان محمد رضوان، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور بابر اعظم اپنے اپنے انداز میں پرومو میں انٹری دیتے نظر آ رہے ہیں۔ میگا ایونٹ کا افتتاحی میچ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں ہوگا۔ اور 7 میں حضرت لال شہباز قلندر کے 773ویں عرس کی تقریبات کا آغاز۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔